احباب ذی وقار، آپ سب کے علم میں ہے کہ آج سے 2 دن پہلے رات جو گزری ہے وہ شب معراج کی رات تھی، اور آپ سب کے یہ علم میں ہے کہ شب معراج پہ اس دنیا کے دولہ عرش کے دولہ بنے، اور رب تعالیٰ کے قرآن کریم میں اس واقعے کو 15ویں سپارے کے شروع میں ہی ذکر کیا گیا، جس میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، جس نے اپنے بندہ خاص کو لیلم، رات کے مختصر سے حصے میں، من المسجد الحرام، خانہ کعبہ سے لے کر الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک سفر کیا، الذی، اور وہ ایسا سفر تھا کہ جو اس کے درمیان میں آ گیا، بارکنا حولہ، رب نے اس کے گرد اپنی برکتوں کو رکھ دیا۔ اس آیت کے شروع میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو خود سیر کروائی۔ رب نے کہا ہم نے اپنے بندہ خاص کو رات کے چھوٹے سے حصے میں ایسی سیر کرائی جو عقل میں نہیں آ سکتی، جو عقل میں نہیں آ سکتی۔ اور سیر کہاں سے کہاں تک کرائی؟ رات کے چھوٹے سے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ رب نے کہا ہم نے چھوٹے سے سفر کو، یہ جو رات کے مختصر سے حصے میں، توجہ کریے گا، مختصر سے حصے میں اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی۔ ہم سیر کے لیے خانہ کعبہ سے ڈائریکٹ بھی لے کے جا سکتے تھے، لیکن مسجد حرام سے مسجد اقصی کیوں لے کے گئے؟ بتایا اس امت میں، پچھلی امتوں میں، ہر امت میں اللہ نے نبی بھیجے، اور نبی سب سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ ہر بندہ یہ سوچتا ہے جناب آدم بھی اعلیٰ، جناب شیس بھی اعلیٰ، جناب نوح بھی اعلیٰ، جناب کلیم اللہ بھی اعلیٰ، سارے نبی اعلیٰ ہیں، لیکن رب نے کہا مسجد حرام سے پہلے مسجد اقصی کی طرف جانا ہے، اور وہاں جا کر یہ ثابت کرنا ہے کہ سارے انبیاء پیچھے کھڑے ہیں، امام الانبیاء آگے کھڑے ہیں، پتہ لگ جائے ہم نے جتنے نبی بھیجے ہیں سب نبیوں میں اعلیٰ شخصیت امام الانبیاء کی ہے۔ ساری شخصیات میں سب سے اعلیٰ شخصیت ہمارے نبی کی ہے۔ کس کی ہے؟ سارے نبی پیچھے، میرا اور آپ کا نبی آگے۔ سارے بڑے بڑے جلیل القدر جناب آدم جو ابو البشر ہیں وہ بھی کھڑے ہیں، جناب موسیٰ بھی کھڑے ہیں۔ ہم جن پر نماز میں درود پاک پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی جس کو کہتے ہیں، جناب ابراہیم بھی پیچھے کھڑے ہیں، جناب اسماعیل بھی پیچھے کھڑے ہیں، ان سب پر درود بھیجتے ہیں۔ رب نے کہا کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ شخصیات تو اعلیٰ ہیں، لیکن امام الانبیاء سے بھی اعلیٰ ہیں، میرے حبیب سے بھی اعلیٰ ہیں، لیکن کہا نہیں، ہم نے معراج پر باقیوں کو کیوں نہیں بلایا، اس کو کیوں بلا رہے ہیں؟ بتانا یہ چاہتے ہیں 1.25 لاکھ آئے تو ہیں، وہ سب شان والے بھی ہیں، لیکن جو شان امام الانبیاء اور میرے اور آپ کے رسول اللہ کو ملی ہے، وہ شان کسی نہ نبی کو ملی ہے نہ کسی رسول کو ملی ہے۔ اور اس سے میں یہاں پر رک کر پیچھے چلتا ہوں، 3 پارے کی پہلی آیت، یہ 15ویں سپارے کی پہلی آیت، وہ 3 سپارے کی پہلی آیت۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ رب نے ارشاد فرمایا، کہا ہم نے نبیوں کو بھیجا، ہر نبی کی شان اعلیٰ، ہر نبی کی شان اعلیٰ، لیکن ہاں برابر کسی کی نہیں ہے، کسی کی اعلیٰ ہے، کسی کی اس سے بھی اعلیٰ ہے، کسی کی اس سے بھی اعلیٰ ہے، کسی کی اس سے بھی اعلیٰ ہے، کم کسی کی نہیں، سب کی بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام سارے بیٹھے اکٹھے اور سوال کر رہے ہیں ایک دوسرے سے، کہہ رہے ہیں یار سب سے اعلیٰ کون؟ پھر جب سارے برابر نہیں ہیں تو اعلیٰ کون ہے؟ جب یہ بات ہوئی تو سارے صحابہ آپس میں ڈسکس کرنے لگے، کہتے ہیں حضرت آدم افضل، کوئی کہتے ہیں شیس افضل، کوئی کہتے ہیں نوح افضل، کوئی کہتے ہیں موسیٰ افضل، کوئی کہتے ہیں عیسیٰ افضل، کوئی کہتے ہیں یونس افضل، کوئی کہتے ہیں ابراہیم افضل، کوئی کہتے ہیں اسماعیل افضل۔ شانیں بیان کر رہے ہیں انبیاء کی، اور ساتھ یہ بیان کر رہے ہیں ہو سکتا ہے اس شان کی وجہ سے رب نے ان کو اعلیٰ بنا دیا ہو، لیکن جب یہ ساری باتیں کر چکے، جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک پہنچے تو اوپر سے سرکار دو عالم آ گئے، اور میرے آقا نے آ کر دیکھا صحابہ بیٹھے ہیں، سرکار نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ 30 سپارے کی پہلی آیت ڈسکس کر رہے ہیں۔ کہا کیا ڈسکس کی؟ کہتے ہیں اگر کوئی برابر نہیں تو اعلیٰ کون ہے؟ یہاں پر اس نے کہا آدم افضل، سرکار کہتے ہیں بالکل درست کہا۔
کسی نے کہا میں نے کہا تھا شیش افضل، سرکار نے کہا تو نے بھی بالکل درست کہا موسیٰ افضل، کہا بالکل ٹھیک، سارے نبیوں کے نام لیے، سرکار کہتے رہے تو نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن ہاں اگر آج ان تمام انبیاء میں سے ایک نبی بھی زندہ ہوتا اس کے پاس محمد رسول اللہ کی غلامی کے سوا کچھ نہ ہوتا۔ مطلب انبیاء شان والے ہیں، لیکن ان انبیاء میں سے ایک نبی بھی آج زندہ ہوتا وہ میری غلامی میں ہوتا، اس کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہ ہوتا۔ یہ ہمارے امام الانبیاء کی شان ہے۔ اور سرکار نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر صرف اس لیے کروایا، نہیں تو کعبہ سے ڈائریکٹ اس لیے نہیں گئے کہ سب کو پتہ لگ جائے نبی تو شان والے ہیں، جناب عیسیٰ نے مردے بھی زندہ کیے ہیں، جناب موسیٰ نے رب سے کلام بھی کیا ہے، جناب ابراہیم خلیل اللہ پر قیامت تک درود بھی بھیجا جانا ہے، جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ سے بھی بچایا گیا ہے، جناب اسماعیل ذبیح اللہ کو چھری کے نیچے زندہ رکھا گیا ہے، ذبیح اللہ بنایا گیا ہے، جناب آدم کو ابو البشر بنایا گیا ہے، لیکن یہ تمام نبی ہیں، رسول ہیں، شان والے ہیں، لیکن ان تمام سے اعلیٰ شان والا رب کا حبیب اور ہمارا نبی ہے۔ سارے نبی شان والے، اور رب نے کہا یہاں پر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف سفر صرف اس لیے کرنا ہے جس نبی کو ہم نے دنیا میں بھیجا، جو جس نبی کو مانتا ہے اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے ہمارا نبی تو شان والا ہے، لیکن امام الانبیاء سب سے زیادہ شان والا ہے۔ آگے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، رب نے کہا اب توجہ کریے گا، میں یہاں پر رک کر ایک اور بات کرنے لگا ہوں۔ سرکار کا روزہ مبارک اللہ آپ سب کو لے جائے، وہاں پر سرکار کی سنہری جالیوں سے جہاں پر سرکار کا حجرہ مبارک تھا، وہاں سے سرکار کے منبر کے درمیان جو جگہ ہے اس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وہاں پر اسی طرح سبز کارپٹ بچھا ہے، اللہ مجھے بھی دکھائے آپ کو بھی دکھائے، اور وہ سبز کارپٹ خوشبودار کارپٹ، اتنا اعلیٰ کارپٹ اور اتنا اچھا مقام کہ سرکار نے کہا یہ جو رستہ ہے، یہ جو جگہ ہے اس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، جس نے جنت کا ٹکڑا دنیا میں دیکھنا ہو وہاں لے جائے۔ جب وہاں جائیں گے تو دیکھیں گے سرکار کے حجرے سے لے کر سرکار کے منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ کیا ہے؟ ریاض الجنہ، جنت کا ایک ٹکڑا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے وہ جنت سے آیا ہے؟ کیا وہ جنت سے وہاں سے ٹکڑا توڑ کر یہاں پر نصب کیا گیا ہے؟ نہیں، وہ جنت کا ٹکڑا بنا تو بنا کیوں؟ آج ہم بھی جو نہیں مانتے سرکار کو، جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یوں نہیں ماننا، یوں نہیں ماننا، یوں نہیں چو 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 کرنا، نہیں، سارے کہتے ہیں یہ ریاض الجنہ ہے، لیکن ان سے پوچھو ہے کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے ہے کہ جب سرکار جمعے کے لیے آتے، نماز کے لیے آتے، اسی رستے سے آتے، اسی رستے سے جاتے، جس جگہ پر میرے نبی کے قدم لگے رب نے اس ٹکڑے کو جنت بنا دیا۔ جس جگہ سے گزرے اس جگہ کو کیا بنا دیا؟ جنت کا ٹکڑا۔ آج قیامت تک، آج نہیں قیامت تک آنے والا ہر مومن، ہر کلمہ گو یہ کہے گا کہ یہ ریاض الجنہ ہے، ریاض الجنہ ہے، کیونکہ میرے نبی نے یہاں پر اپنے قدم لگائے ہیں۔ اور آپ آئیں قرآن کی طرف، رب تعالیٰ نے کہا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، میرے نبی کے جتنے سفر ہیں تمام سفر ہم نے کتابوں میں پڑھے، یہ معراج کا سفر واحد سفر ہے جو رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود ذکر فرمایا۔ کہا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف گئے، مسجد حرام سے، اونچا بولنے توجہ میری طرف رکھو یار، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف گئے، واحد سفر سرکار کا جو قرآن پاک میں ذکر ہے۔ کہا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف گئے، تو اب چلے تو گئے، ہر بندہ سفر کرتا ہے، نبی نے سفر کیا تو اس میں اعلیٰ کیا ہے؟ رب تعالیٰ نے کہا سنو، جس جگہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف میرے نبی نے سفر کیا، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اور مومنوں سن لو، جس جگہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف میرے حبیب نے سفر کیا، ہم نے اس جگہ میں برکت کو رکھ دیا ہے۔ یہ تو قرآن کی نص ہے نا جی، قرآن میں رب نے کہا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اور جس جگہ سے مسجد حرام سے چلے میرے آقا اور چلتے ہیں مسجد اقصیٰ، وہاں پر جو رستہ درمیان میں آ گیا، رب قرآن میں کہہ رہا ہے اوے اس جگہ کو عام نہ سمجھنا جہاں سے نبی گزرا، وہ جگہ برکت والی جگہ ہو گئی ہے، اور جس جگہ سے میرا نبی ایک مرتبہ گزرا وہ اتنی برکت والی کہ ذکر قرآن میں آ گیا، تو جہاں میرا نبی آرام فرما رہا ہے وہ کتنی اعلیٰ ہوگی، وہ کتنی شان والی ہوگی۔ تو سرکار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرما رہے ہیں، ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں، سرکار آرام فرما رہے ہیں،
رب یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں اپنے حبیب کو اپنے پاس بلاؤں اور دیدار کروں. دیکھیں حضرت موسیٰ آرزویں کرتے رہے, خواہشات کرتے رہے, اے اللہ میں نے اپنا دیدار کرا, اے اللہ میں نے اپنا دیدار کرا. رب کیا نہیں موسیٰ نہیں, لن ترانی, تو نہیں دیکھ سکتا ہے, لیکن میرا نبی اور آپ کے نبی, ہم غمخاروں کے آقا گھر میں آرام فرما رہے ہیں اور سرکار آرام فرما رہے ہیں, تو رب ارادہ کرتا ہے میں اپنے حبیب کا دیدار کروں, اور اپنا دیدار کرنے کے لیے رب خود بلا رہا ہے. وزیر اعظم کے پیچھے تو بندہ پھرتا رہتا نا کہ آؤ جی ملاقات کرا دے, ملاقات کرے, مزہ تو ہے نا وزیر اعظم آخیا آؤ جی میں تھوڑے نال ملنا چاہنا. اور رب کی شان یہ ہے اور میرے حبیب کی شان یہ ہے, رب کہتے ہیں سونیا ہم تجھے تب بلائیں گے جب تو آرام کر رہا ہوگا. سرکار آرام کر رہے ہیں, رب نے کہا جبریل سارے نظام بدل دو, آج ہم اپنے حبیب کا دیدار کرنا چاہتے ہیں. اور رب نے کہا جبریل پہنچو, جبریل امین پہنچے, آئے دروازے پہ دستک دینے لگے, ارادہ فرمایا کہ دستک دوں. پھر دل میں خیال آیا اگر میں نے دستک دی اور نبی کو برا لگا تو جبریل سے گیا, جبریل بھی ادب مصطفیٰ دیکھیں, در مصطفیٰ کا ادب کیسا کر رہا ہے. کہا اگر میں نے ایک دستک دی, سرکار آرام فرما رہے ہیں, سرکار کے آرام میں خلل آ گیا تو جبریل سے گیا, تو جبریل کو کون بچائے گا پھر. سرکار نے اگر دل میں کہہ دیا کہ یار نہیں یہ تو میرا دل دکھ گیا جی, میں آرام میں خلل آ گیا, جبریل تو پھر گیا نا. انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے چھت پوری اٹھا دی, چھت پوری اٹھا دی. جب چھت اٹھائی جبریل سرکار کے پاس پہنچے اور سرکار کو جگانے لگے. پھر خیال آیا اگر میرے اٹھانے سے سرکار ناراض ہو گئے, پھر جبریل پھر گیا, کہتے ہیں اللہ مینوں بچا, یہ کتابیں اٹھا کر دیکھے. جبریل نے رب کے حضور عرض کی اے اللہ مجھے بچا, میں اگر اٹھاتا ہوں اور سرکار کو برا لگ گیا میں تو کیا, میرے سارے اعمال گئے, میں تو شیطان کی طرح باطل ہو جاؤں گا, ختم ہو جاؤں گا. کہا رب کہتا ہے جبریل میں نے تجھے سارا نور سے بنایا ہے, لیکن تیرے جو یہ لب ہے نا, ہونٹ ہے, ہم نے یہ کستوری سے بنائے ہیں. ہم نے یہ ہونٹ بنائے اسی لیے ہے کہ تو جب میرے حبیب کو لینے جائے اس کے قدموں پہ اپنے ہونٹ رکھے, اس کی ٹھنڈک سے میرا حبیب جاگ جائے. اور جبریل امین نے جب یہ سنا, اپنے کستوری والے سونے سونے ہونٹ, اللہ کا نوری فرشتہ, فرشتوں کا سردار فرشتہ, اپنے ہونٹ میرے اور آپ کے نبی کے قدموں پہ رکھ رہا ہے. اور جب قدموں پہ رکھے سرکار کو ٹھنڈک محسوس ہوئی اور سرکار بیدار ہو گئے. سرکار نے کہا جبریل آج کدھر, چھت بھی اٹھا دی, سارا نظام کیے. کہتے ہیں اللہ آپ کو بلا رہا ہے, رب آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے, آپ میرے ساتھ چلیں. پھر جبریل امین نے لیا, مسجد حرام کی طرف گئے. مسجد حرام میں جا رہے ہیں, سرکار نے کہا کھلو جا پہلے میں نے وضو کر لینے. سرکار نے وضو کیا, وضو کر کے سرکار نے دروازہ بند کیا. دروازہ بند کر کے سرکار مسجد حرام کی طرف قریب ہی مسجد حرام میں گئے اور کہا آپ کو آسمانوں کی طرف لے کے جانے سے پہلے رب نے ایک ڈیوٹی لگائی ہے. کہا بتاؤ کیا ہے. کہا آپ کا سینہ چاک کرنا ہے اور آپ کے سینے میں ہم نے نور بھرنا ہے. اور یہی ہوا, آپریشن ہو رہا ہے. آپریشن کرنے والا جبریل امین, اور جس کا آپریشن ہو رہا ہے امام الانبیاء. کتابیں اٹھا کر دیکھیں, آج آپریشن ہوتا ہے دل کا تو بندے کو بے ہوش کر دیتے ہیں کہ اگر دیکھ لے گا اس کا بی پی بڑھ جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. لیکن جب سرکار کا سینہ چاک کیا, سرکار دیکھ رہے ہیں, سرکار کا دل نکالا گیا, ایک نوری پلیٹ لائی گئی, اس میں دل رکھا گیا, اس کو نور کے ساتھ غسل دیا گیا, پھر واپس رکھا گیا. ٹانکے تو نہیں, نور کو ٹانکے تو نہیں لگتے, جسم بند ہوا, سرکار پہلے جیسے. سرکار اٹھے, کہا اب کیا کرنا ہے. کہا جنت کی طرف جاؤ, رب نے حکم دیا جبریل جنت کی طرف جاؤ. جبریل جنت میں گئے. کہا کیا کروں رب جلیل. کہا براق کا بندوبست کرو, براق اٹھاؤ اور نبی کے پاس جاؤ, نبی کو اٹھاؤ اور لے کر آؤ. براق ڈھونڈنے لگے. اب دیکھیں نا, فرشتہ ہے, ہر فرشتہ یہ خواہش کرتا ہے کہ یار میں اپنے حبیب کے پاس جا رہا ہوں, اپنے نبی کے پاس جا رہا ہوں, رب کے محبوب بندے کی طرف جا رہا ہوں, جس کو رب نے قرآن میں بھی عبدی ہی کہا, میرا بندہ ہے خاص. اور جس کو یہ کہا, اب جبریل بھی گھبرا رہے ہیں کہ میں لے کے کیسا جاؤں. جنت میں گئے, براق سواریاں کھڑی ہیں ساری, اور سواریوں کو دیکھ رہے ہیں, جائزہ لے رہے ہیں, سب سے سونی کون سی ہے, سب سے خوبصورت کون سی ہے, ڈھونڈ رہے ہیں. ایک براق بڑا لاغر سا, کمزور سا, سمجھیے گا بات کو, بڑا کمزور سا, وہ بیچارہ کونے میں لگ کے رو رہا ہے. ایک براق کمزور سا کونے میں لگ کے رو رہا ہے. جبریل جاتے ہیں, کہتے تو کیوں رو رہے ہیں. سارے دیکھے کہ آگے کہہ رہے ہیں سانو لے کے جاؤ, تو رو رہے ہیں.
کہتا ہے میں بڑا کمزور ہوں، آپ اعلیٰ براق ڈھونڈ رہے ہیں، میری تو بھاری نہیں آنی، میں اس لیے اپنی قسمت پہ رو رہا ہوں، میں اپنی قسمت پہ رو رہا ہوں۔ رب نے کہا جبریل انہوں لے جا۔ وہ کہتا ہے اے اللہ امام الانبیاء کو لینے جا رہا ہوں، اس کو لے کے جاؤں؟ کہا میرا حبیب ہم نے بنایا ہی ایسا ہے، جو کمزور ہوتا ہے میرا حبیب اس سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جو اپنے آپ کو کمزور سمجھ بیٹھے، اپنے آپ کو حقیر سمجھ بیٹھے، میرا حبیب اس پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس کو اعلیٰ بنا دیتا ہے۔ کہا جبریل اٹھا اسی کو لے چل۔ اور جب گئے براق کو اٹھایا، سارے دیکھ رہے ہیں، دھنگ رہ گئے کہ یار ہم تگڑے براق، ہم ادھر، اور یہ ناقص سا، کمزور سا، بیمار سا براق اٹھا کر لے کے جا رہے ہیں۔ اور جب وہ پہنچا براق، سرکار باہر آرام فرما رہے ہیں، خانہ کعبہ کے بعد براق رکھا ہے، سرکار باہر آتے ہیں، سرکار دیکھتے ہیں براق کو، اور جب براق سرکار کو دیکھتا ہے کمزور ہے، نیواں ہوا ہے، لیکن جب سرکار کو دیکھا اچھل کر اپنی تگڑا ہو گیا، جوان ہو گیا۔ اور جب تگڑا ہو گیا سرکار نے کہا براق کیا ہوا، کیا ہو گیا تجھے، کیا مسئلہ ہے، اوپر کیوں ہو گیا، پہلے تو بڑا کمزور تھا۔ کہا جو آپ کو دیکھ لیتا ہے صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اور پھر میں جب یہ بات پڑھی تو میں بڑا حیران ہوا کہ صحابہ کے پاس کھانے کے لیے کھجوریں تک نہیں تھی، لیکن پھر بھی سرکار کا دامن چھوڑ کر نہ گئے۔ میں نے کہا وجہ کیا تھی؟ آج سارے تو ہم روٹی کے پیچھے لگے ہیں نا، ہم سارے کپڑے کے پیچھے، پیسے کے پیچھے لگے ہیں، لیکن جنہوں نے کلمہ پڑھا سرکار کا، صحابہ، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، ان کے پاس پینے کے لیے صاف پانی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ سرکار کو دیکھتے اور اپنی بھوک مٹا کر گھروں کو چلے جاتے۔ میں نے کہا واہ کمال ہو گیا، جو رسول اللہ کو دیکھ لے، والضحیٰ کا مکھڑا دیکھ لے، وہ اگر بھوکا ہے بھوک ختم، پیاسا ہے پیاس ختم، اور اگر بیمار ہے تو شفا یاب ہو جاتا ہے۔ دیکھیں والضحیٰ کے مکھڑے کی شان کا عالم یہ ہے۔ لیکن اگر آپ اس پر حیران نہ ہو، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام بچپن میں ایڑی رگڑ رہے ہیں، اور ایڑی رگڑتے ہیں تو پانی نکلتا ہے، کون سا پانی؟ آب زمزم۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا سالوں پہلے میرے دادے نے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے بچپن میں پاؤں رگڑا، جو پانی نکلا اس کو زمزم کہا گیا۔ آج اگر کوئی پیاسا ہے، پیاس کی گھر سے اس پانی کو پیے، رب اس کی پیاس مٹا دے گا۔ کوئی بھوکا ہے، بھوک کی گھر سے پیے، پانی پیے کہ میری بھوک ختم ہو جائے، رب اس کی بھوک ختم کر دیتا ہے۔ کوئی بیمار ہے، یہ بھی آپ کے پاس فارمولہ ہے جی، جتنے بابے ہو جتنے جوان ہو، جو بیمار ہیں، آب زمزم سرکار کے فرمان سے ثابت کر رہا ہوں، سرکار نے کہا آب زمزم، کوئی بیمار ہے شفا دوائی کی صورت میں اگر وہ پیتا ہے رب اس کو شفا دے دیتا ہے۔ اور یہ نبی کی ایڑی سے نکلے ہوئے پانی میں اتنی شفا ہے تو والضحیٰ کے مکھڑے کی کتنی شفا ہوگی جو سرکار دیکھ رہے ہیں۔ اور براق تگڑا ہو گیا، سرکار نے کہا تیرے پہ میں سوار کیسے، تو اونچا ہو گیا۔ پھر وہاں پر آئے، آپ اٹھا کر دیکھیں کتب تاریخ کی کتب اٹھا کر دیکھیں، سرکار ارادہ فرما رہے ہیں کہ میں اوپر براق پر سوار کیسے ہوں، تو وہاں پر یہ نہیں کہ سیڑھیاں لائی گئی کہ سرکار آپ اس پہ آئیں، وہاں پر غوث اعظم کی روح آ گئی، جنہوں نے تسی تیسی 11ویں کھانے ہیں، غوث پاک تشریف لے آئے اور آ کر کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ اپنا قدم میری یہاں پر رکھے۔ سرکار نے اپنا قدم رکھا، سرکار نے اپنا قدم غوث اعظم کی پشت پر رکھا اور سرکار براق پر سوار ہوئے۔ جب براق پر سوار ہوتے ہیں سرکار کہتے ہیں عبد القادر میرا قدم تیری پشت پر آ گیا، اب ہر ولی کی پشت پر تیرا قدم ہوگا۔ جو کہتے ہیں نا ہر ولی کی پشت پر غوث اعظم کا قدم ہے، وہ اس طرح ہے، روحانی طور پر غوث اعظم آئے اور قدم سرکار نے رکھ کر سوار ہوئے۔ اور جب براق پر بیٹھ کر سوار ہوئے، سرکار سفر کرنے کے لیے جب چلے نا، چلتے ہیں سفر مانتے ہیں، تو رستے میں جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی قبر آ جاتی ہے اور سرکار قبر کے اندر دیکھ لیتے ہیں۔ سرکار کہتے ہیں میں نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ قبر میں صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ یہاں پر صلاۃ کا مطلب بعض لوگوں نے کیا نماز پڑھ رہے تھے، تو میں نے کہا کیڑی نماز پڑھ رہے تھے؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کیڑی؟ جب بندہ انتقال کر جاتا ہے اس پر نماز نہیں ہے فرض، اس پر نماز فرض نہیں ہے۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ قبر میں نماز نہیں پڑھ رہے تھے بلکہ کملی والے آقا پر سلام پڑھ رہے تھے۔ صلاۃ کا لفظ ہے یہاں پر درود و سلام کے لیے بھی آتا ہے، یہاں پر سلام پڑھ رہے تھے اور وہ کھڑے ہو کر ادبن سرکار پر پڑھ رہے تھے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ اور وہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ وجہ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے آپ نماز نہیں نیتے بلکہ اس کا احترام کرتے ہیں، اس کو ویلکم کرتے ہیں کہ یار ہمارے گھر میں مہمان آیا۔ اور جب جناب موسیٰ کو پتا ہے امام الانبیاء میرے پاس سے گزر رہے ہیں، انہوں نے نماز نہیں اتنی تھی یا سلام علیکہ پڑھنا تھا، اور آپ نے سلام علیکہ پڑھا، وہاں سے گزرے
جب سرکار گزر کر گئے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، مسجد اقصی میں پہنچے، وہاں پر بھی جناب موسیٰ کلیم اللہ رستے میں چھوڑ کر آئے، مسجد اقصی کی طرف گئے، وہاں پہلے سے جناب موسیٰ۔ اب بعض لوگوں کو یہ خیال آیا یار دیکھو نا جناب موسیٰ اس مطلب تگڑے ہو گئے، کیوں؟ وہ قبر میں بھی یہاں پر دیکھ کے جاتے ہیں، آگے پہنچتے آگے پھر جناب موسیٰ مطلب تگڑے ہو گئے، سرکار لیٹ پہنچے۔ میں نے کہا حضرت موسیٰ اپنی نورانی قوت کے ساتھ، نبیوی قوت کے ساتھ وہاں پر پہنچے، اور سرکار بیٹھے ہیں براق پر۔ یہ تھی طاقت براق کی، اور وہ طاقت تھی نبی کے۔ وہ طاقت کس کی تھی؟ نبی کی۔ اور جب نبی اپنی طاقت سے پہلے پہنچ گیا، اس میں کوئی شیبہ ہی نہیں ہے۔ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا میرے نبی کی شان کیا ہے۔ سرکار مسجد اقصی کی طرف جاتے ہیں، سارے نبی جتنے نبی ہیں سارے، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ تک سارے نبی آئے کھڑے ہیں، اور سرکار کہہ رہے ہیں ہاں بھائی کوئی امامت کرائے۔ کہتے ہیں نہیں، آج یہ شرف ہم نے اپنے سروں پر سجانا ہے کہ ہم آپ کے مقتدی بن کر آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ سارے نبی پیچھے، امام الانبیاء آگے۔ آج ہم اسی لیے مسجد اقصی کو رو رہے ہیں کہ اس مسجد کو بچاؤ جس مسجد کا امام الانبیاء ہے، اور جس مسجد کے مقتدی تمام انبیاء ہیں۔ ہم اس میں لیے لگے ہوئے کہ یار اس مسجد کی بھی بات کرو، اس مسجد کے لیے بھی اپنا درد رکھو۔ تو سرکار نے امامت کرائی، انبیاء نے نماز پڑھی، اور آپ جا کر دیکھیں، آپ جائیں وہاں پر 1.25 لاکھ بندے کی جگہ نہیں ہے۔ 1.25 لاکھ بندے کی جگہ، اونچا بولے، 1.25 لاکھ بندے کی جگہ نہیں ہے، لیکن وہاں پر رب کا قرآن کہتا ہے، حدیث اٹھا کر دیکھ لیں، وہاں پر 1.25 لاکھ نبیوں نے نماز پڑھی ہے۔ تو کیسے پڑھی ہے؟ یہ بھی سوال ہے نا۔ اور بندہ جائے ہوتے ہوتے دیکھے جی اب میں کہوں یہاں پر لاکھوں بندوں کا مجمع آ گیا، تو یا کوئی مول صاحب میں چھوڑے ہلکی گال کرو، کوئی سمجھ آندی ہے لاکھ بندہ؟ لیکن نہیں، وہاں پر جگہ نہیں ہے، جگہ ہے چھوٹی۔ آج تو وہ قبۃ الصغریٰ ہے نا، ہم نے اس کو سمجھ لیا کہ یہ بیت المقدس ہے، مسجد اقصی یہ ہے، لیکن نہیں، قبۃ الصغریٰ کے سامنے ایک سیاہ رنگ کا مینار ہے، گنبد ہے، وہ اصل میں مسجد اقصی ہے، وہ چھوٹی سی ہے، آپ دیکھیے گا نیٹ پہ۔ وہاں پر 1.25 لاکھ بندہ آ گیا، کیسے آ گیا؟ اس کی بات کی نا وضاحت کرتے ہوئے علماء نے لکھا کہ جب مومن قبر میں جائے گا نا، مومن قبر میں جائے گا، سوال ہوں گے، سوالوں کے جواب دے گا، رب حکم کرے گا اے فرشتے اس کی قبر اتنی وسیع کر دے کہ جہاں تک نگاہ جا رہی ہے وہاں تک اس کی قبر کو بڑھا دے۔ بندہ قبر میں جائے، ہم نے تو اتنی سی بنائی تھی جہاں پر تو کروٹ بھی نہیں لی جا سکتی، لیکن قبر میں جانے کے بعد رب کے حکم سے وہ قبر اتنی لمبی ہو جائے گی، اتنی چوڑی ہو جائے گی کہ جہاں تک نظر جا رہی ہے قبر ہی قبر ہوگی۔ حالانکہ اس کی قبر کے ساتھ ایک اور بندے کی قبر ہے، اس کے ساتھ ایک اور بندے کی قبر ہے، ادھر بھی قبر، آگے بھی قبر، پیچھے بھی قبر، لیکن وہ مومن ہے، سوالوں کے جواب بھی درست، مومن بھی ہے، کامل مومن ہے۔ قبر اس کی اتنی وسیع جہاں تک نظر جا رہی ہے، کہہ رہے ہیں یہ باتیں عقل میں آنے والی ہے ہی نہیں۔ اسی طرح جب مسجد اقصی میں 1.25 لاکھ نبی آئے، عقل میں تو یہ بات نہیں آتی، لیکن جب پڑھی جائے اور مانی جانی چاہیے، اس کا انکار کرنے والا بھی دائرہ اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، دائرہ اسلام سے، وہاں پر رب کی شان ہی یہ ہے جو عقل میں نہ ہے۔ ہم نبی کا معجزہ اس چیز کو مانتے ہیں جو عقل میں نہیں آتا، یار یہ معجزہ ہے، یہ عقل میں نہیں آتا۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، آج ہم یہاں پر جا رہے ہیں، فلانا ملک بھی جا رہا ہے، فلانا بھی جا رہا ہے، فلانا بھی جا رہا ہے، لیکن دیکھیں قربان جائیں، سائنس اتنی ترقی کرنے کے بعد آج اپنا وہ وہاں پر بھیج رہی ہے، لیکن دیکھیں میرے نبی کی شان، میرے نبی نے چاند کو اپنے پاس بلا لیا، اشارہ کر کے، خط نہیں لکھا، اشارہ کیا، صرف چاند 2 ٹکڑے ہوا سرکار کے پاس، اور سرکار کے پاس آیا، اور سرکار نے پھر اشارہ کیا، چاند واپس جا کے جڑ گیا۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ لیکن سنیں، وہ سرکار کی شان تھی، سارے نبیوں کی شان تھی، رب کی شان تھی کہ مسجد بڑی ہوگی۔ سرکار نے امامت کرائی، امامت کرانے کے بعد کہا اب رب کے پاس۔ سرکار نے مسجد اقصی سے سفر باندھا پہلے آسمان پر، اور پہلے آسمان پر جا کر جبریل امین دستک دے رہے ہیں، دستک دی، اندر سے پوچھا ہاں بھائی کون؟ کہا جبریل۔ کہا آج تجھے اجازت نہیں ہے، بیت معمور کا خطیب ہے جبریل، تمام فرشتوں کا سردار ہے جبریل، اندر سے فرشتے جبریل کو کہہ رہے ہیں جبریل امین آج نہیں، آج بڑے سخت آرڈر آئے نے رب دی طرف، رب نے کیا نہیں آن دینا، جبریل نو آج نہیں آن دینا۔ کہا کیوں؟ کہتے ہیں جبریل کلا آئے نہیں آن دینا، ساڑھے حبیب نو لے کے آئے پھر آن دینا ہے۔ اور کہتے ہیں ساتھ کون ہے؟ کہتے ہیں رسول اللہ ہے۔ کون ہے؟ اونچا بولے، سارے بولے، کون ہے؟ رسول اللہ ہے۔ حدیث کی کتب اٹھائیں، رسول اللہ میرے ساتھ ہے۔ کہا ہاں ہاں بالکل، دروازہ کھل گیا۔
आसमान का दरवाजा खुल गया, जिब्रील अंदर, दूसरा आसमान आया, फिर दस्तक दी, कौन है? रसूलुल्लाह है, फिर दरवाजा खुल गया। चलते चलते सारे आसमान गुजर गए। यहां पर रुक के मैं एक बात करूंगा, जिस रास्ते से जिब्रील रोज आता जाता है, उस रास्ते से जिब्रील को भी गुजरने नहीं दिया जा रहा। और कैसे गुजरने, किस बात की चाबी है? चाबी क्या है उसके पास? रसूलुल्लाह मेरे साथ है। सिर्फ रसूलुल्लाह का नाम लिया, आसमानों के दरवाजे भी खुल गए। तो आज रसूलुल्लाह का नाम लेकर अगर हम कब्र में पहुंच जाएंगे तो वहां पर फरिश्ते हमें क्या कहेंगे? हम उनको बताएंगे कि हम तो रसूलुल्लाह वाले हैं। जब जिब्रील रसूलुल्लाह का नाम ले उसको भी बका मिल जाती है, तो हम तो उम्मती है, अगर हम रसूलुल्लाह का नाम लेंगे हमारी भी बिगड़ी बन जाएगी। पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चलते चलते रब के अर्श पर चले गए। और वहां पर फिर एक सवारी आती है जिसको रफ रफ कहते हैं। पहले था बुराक, बुराक एक जगह पर रुक जाता है, कहता है हुन मेरी हद खत्म, मेरी हद खत्म, रफ रफ आ जाता है। आला हज़रत ने कहा फिर रफ रफ पर जब मेरे कमली वाले आका सवार हो गए ना, फिर वो फर फर गया, फिर वो फर फर गया, फिर उसने अपनी हद क्रॉस की और वो एक जगह आ गई, जिब्रील भी साथ है। वो जगह आती है सिदरतुल मुंतहा। कौन सी जगह? अब सिदरतुल मुंतहा किसे कहते हैं? आप कुतुब उठाकर देखें, सिदरतुल मुंतहा एक हद है। सिदरतुल मुंतहा एक हद है, इधर वाले उधर नहीं जा सकते, उधर वाले इधर नहीं आ सकते, समझिएगा। एक हद है, कुछ मलाइका बड़े खास है रब के, वो सिदरतुल मुंतहा से है ऊपर और कुछ है नीचे। जिब्रील भी उसको क्रॉस नहीं कर सकते, इधर वाले इधर नहीं, इधर वाले इधर नहीं। लेकिन सुने मेरे और आपके कमली वाले आका की शान, सरकार इधर भी आए और उधर भी गए। और वजह क्या है? उलमा ने लिखा, कहते हैं ना इधर वाले रसूलुल्लाह जैसे हैं, ना उधर वाले रसूलुल्लाह जैसे हैं। इधर वाले भी, इधर वालों में भी और उधर वालों में मेरे कमली वाले आका सबसे बड़ी शान वाले हैं, सबसे बड़ी आला शान वाले मेरे कमली वाले आका के सिदरतुल मुंतहा के इधर भी सरकार और उधर भी सरकार। और फिर क्या होता है? सरकार कहते जिब्रील चल ना के, तू तो बड़ा फरिश्ता है, तू तो यूं पर फैलाए तो जमीनों आसमान अपने नीचे समा लेता है, इतना बड़ा फरिश्ता, फरिश्तों का सरदार फरिश्ता है, चल ना ते। कहते नहीं या रसूलुल्लाह, मैं हल्का सा भी टच भी किया ना मेरे तमाम पर जल जाएंगे। सरकार ने कहा हुन साडा वेख, रफ रफ भी वहीं पर रुक गया। सरकार ने अपना एक कदम उठाया, एक कदम। सरकार ने खुद फरमाया, बुखारी की हदीस है, सरकार कहते हैं जितना सफर मैं उम्मे हानी के घर से सारे आसमानों का सफर करते हुए चलते चलते यहां पर मैं पहुंचा सिदरतुल मुंतहा पर, जितना सफर मैं कर कर वहां पर आया, एक कदम उठाया, उतना ही सफर मैंने एक कदम में कर लिया। वो कहते थे ना जनाब मूसा की पावर ज्यादा है, क्योंकि देखिए सरकार ने कब्र में भी उनको सलाम किया, फिर आगे गए मस्जिद अक्सा में भी हजरत मूसा अलैहि सलाम, इसका मतलब पावर ज्यादा हजरत मूसा दी। मैं कहा नहीं, अब देख पावर मेरे नबी की, मेरा नबी एक कदम उठा रहा है, जितना सफर सिदरतुल मुंतहा तक करके आए सरकार ने एक कदम में तय फरमा लिया है। ये सरकार का कदम। और सरकार जब आप ऊपर जाते हैं फिर रब कहता है सोनिया हुन तू खलो जा। रब कह रहा है सोनिया आप रुक जाए, आप रुक जाए। कहा फिर मैं रुकूं क्यों, आपने बुलाया, आ रहा हूं। रब ने कहा नहीं, आप बड़ा सफर करके आए हैं, अब हम आपके पास आ रहे हैं, अब रब आपकी तरफ आ रहा है। हमने तो लोगों को कहा हुआ है हमारी तरफ जो एक कदम बढ़ाएगा हम 10 कदम बढ़ाएंगे। सोनिया आपने एक कदम उठाया, अब हम आपके पास आ रहे हैं। सिदरतुल मुंतहा के बाद सरकार ने एक कदम उठाया ना, और एक कदम उठाया, रब ने कहा अब हम आएंगे, आप वहीं पर ठहरे। सर रब करीब आता है, रब मुस्तफा के जब करीब आता है फिर सरकार भी करीब होते हैं, और फिर वो काबा कौसैन औ अदना, फिर इतना करीब आ जाते हैं, इतना करीब आ जाते हैं, फिर रब का दीदार करते हैं, रब का। और यहां पर सुनिएगा तवज्जो से, जनाबे मूसा कलीमुल्लाह को जब आपने कहा ना मनोवर रब खा रहा, आपने कहा नहीं, क्या तजल्ली दिखा दो, एक तजल्ली ए छोटी जी तजल्ली दिखा दो। रब ने कहा ठीक है, वो पहाड़ी ने देखो, वो पहाड़ी ने देखा, तजल्ली आई, जनाबे मूसा अलैहि सलाम बेहोश हो गए वो तजल्ली देखकर, और जितने साथ थे वो सारे फारग हो गए, तजल्ली की ताब न लाए। फिर हजरत मूसा अलैहि सलाम कहते हैं वो जो तजल्ली मैंने अपनी आंखों में समाई ना, उस तजल्ली की शान ये थी कि मैं सैकड़ों मील दूर एक स्याह पत्थर पर चलने वाली स्याह चूंटी को भी देख लिया करता था, एक तजल्ली से। और जिसने डायरेक्ट रब को देखा, आज वो कहते हैं मदीने से ना सुन सकता है ना देख सकता है। उनकी अकल के अंदर को बताओ
जनाब मूसा जब हजारों मील सैकड़ों मील दूर एक स्याह पत्थर पर स्याह चूंटी देख सकते हैं, तो जिस आंखों ने मेरे रब को देखा है वो मदीने से आज यहां पर भी देख रहे हैं। हाँ जी, और सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां से सफर बांधा रब का दीदार कर कर। अक्सर हमें लोग कहते हैं कि यार मौलवी तुसी जान का सफर तो बयान करते थे, आन का नहीं बयान करते, लेकिन जैसे रब की शान रब जैसे लेकर गया वैसे रब लेकर भी आया। और जब वापस आए ना, रब ने तोहफा दिया। क्या दिया? तोहफा दिया। तोहफा दिया, तोहफे में दी नमाज। क्या दी? कितनी? ऊंची बोलो ना, बच्चे बोल रहे हैं, तुम बड़े भी बोलो। कितनी? 50 नमाज। सरकार वापस आए, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते में। हाँ जी, रब ने क्या दिया? कहते 50 नमाजें। कितनी? 50 नमाजें। कहा जी ना, तुम्हारी उम्मत नहीं पढ़नी है, वापस जाओ कट कराओ। रब के पास वापस गए, अल्लाह कट कर दो, मेरी उम्मत नहीं पढ़ सकती। रब ने कहा चलो ठीक है, 50 नहीं 45। वापस आए, क्या ना ये भी नहीं पढ़नी है। फिर गए 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10। जब पांच रह गई ना, फिर हज़रत मूसा कहते हैं ना हुण भी नहीं पढ़नी है। नबी को इल्म नहीं है ना, वो बोलते हैं ना नबी नूं किहड़ा इल्म है जी, नबी को इल्म गया गल्लां करते। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम साडे हाल दस रहे हैं, साडे हाल कि ना 5 भी सच्ची दसो पढ़ते हैं। फिर इल्म गैब है ना। अगर जनाब मूसा का इल्म गैब ऐसा है तो मेरे नबी का इल्म गैब कैसा होगा? जनाब मूसा कह रहे हैं ना नहीं पढ़नी है, लेकिन मेरे आका है ना, आका कहते हैं मूसा अब मुझे रब के पास जाते शर्म आती है, हुण नहीं। और यहां पर एक और सुने, फिर रब ने पैगाम भेजा, हबीब इन्होंने कह 5 पढ़न, हम 50 का सवाब देंगे। पढ़ेंगे 5 और सवाब कितने का? ऐसा तुहानू कोई पूछे ना कि फजर पढ़िए कितनी नमाजों का सवाब मिला, आखो जी 10 का। कितनी का? 10 नमाजों का सवाब मिला है। और क्यों मिला है? फिर उसको बताया कि ये अल्लाह के नबी ने हम पर करम किया है। यहां पर एक और बात सुने, जब सरकार वापस आए ना, वापस आई सरकार ने सुबह उठ के उम्मे हानी को कहा, जो सरकार की हजरत अली की बहन है, उनको कहा तेनू पता राती मैं कितने गया? और यहां से रुक कर मैं एक और बात करता हूं। जब सरकार यहां से दुनिया से तशरीफ फरमा हुए ना आसमानों की तरफ, जैसे घड़ी का सेल निकलता है ना, तो हमारी दुनिया का सेल एक है, वो क्या है? जाते मोहम्मद। जब सरकार दुनिया से गए, जमीन खत्म, फिनिश, सब कुछ जहां था वहीं पर रुक गया। और सरकार फरमाते हैं वापस आके कि मैं आसमानों पर गया। कितनी देर लगी? कहते जब मैं गया था तो बिस्तर गर्म था, क्योंकि मैं उसी वक्त उठा था, उठ के मैंने वजू किया तो बिस्तर गर्म था, वापस आया तो बिस्तर। जब मैं गया तो मैंने वजू किया था, आपको मैंने बताया कि सरकार ने वजू किया था, उस वक्त वजू का पानी बह रहा था। कहते हैं मैं जब वापस आया तो पानी अभी बह रहा था। पावर मेरे नबी की, पानी बह रहा था। कहते हैं मैंने दरवाजा बंद किया था तो कुंडी हिल रही थी, तो जब मैं वापस आया तो उस टाइम कुंडी हिल रही थी। एक और सुने, सरकार ने फरमाया, सरकार कहते हैं जिस वक्त हम बुराक पर बैठकर सफर के लिए हम चले ना, रास्ते में एक आई टहनी। क्या आई? टहनी आई। वो टहनी मेरे इमामे का बोसा लिया उसने। एक टहनी ने मेरे इमामे का लिया बोसा और वो हिलने लग गई। और जब हम वापस आए अभी टहनी भी हिल रही थी। ये बात है मेरे नबी की। और जब गए वापस आए और देखे कितना बड़ा मौजज़ा, इतना बड़ा मौजज़ा, मानने वालों ने फिर भी मान लिया ना देखकर भी, लेकिन जिन्हें नहीं मनना क्यों ना मनिया फिर भी नहीं है। आज भी हम आपको बताते हैं हुजूर के दीन की तरफ आए और हुजूर का दीन बचाएं, लेकिन आज सब कुछ देखने के बावजूद हम आंखें बंद कर रहे हैं, आंखें बंद कर ली हैं। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, और सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। अल्लाह ताला से दुआ है कि सरकार मिराज पर गए, उस मिराज के सदके से अल्लाह उम्मत मुस्लिमा पर रहम फरमाए, अल्लाह पाकिस्तान पर अपना खास करम फरमाए, अल्लाह फलस्तीन के मुसलमानों की खैर फरमाए। जहां कहीं भी मुसलमान पिस रहे हैं अल्लाह उन पर अपना खास करम करे।